الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا کام بتلانے کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس کام کو کرنے کے لیے ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر بہت زیادہ طلب ہوتی ہے۔ پیسے ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے، گھر کے اندر کھانا پکے یا نہ پکے یہ الگ بات ہے، لیکن ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ بیت اللہ کا سفر کرے، بیت اللہ کا جا کر حج کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، ویسے ہی جا کر یہ آدمی بھی حج اور عمرہ کرے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں اس چیز سے، اس خیر و برکت والے عمل سے محروم رہتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم ایسا کام شروع کر رہے ہیں، ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایسا ہم انشاءاللہ آپ کو ایسے عمل بتلایا کریں گے کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے آپ حج اور عمرے کا ثواب گھر میں بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صحیح سن سکتے ہیں، صحیح سن رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ناظرین، آج سے انشاءاللہ ابھی سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ روزانہ انشاءاللہ میں آپ کو صرف ایک عمل بتلایا کروں گا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، یہ صحیح ترمذی کے اندر 586 نمبر پر 586 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی الغداۃ، جس آدمی نے صبح کی نماز فی جماعت، جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر کیا کیا؟ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہیں ہو گیا، جب تک سورج طلوع نہیں ہوا اس وقت تک یہ بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ ثم صلی رکعتین، جب سورج نکل آیا تو اس وقت اس نے اٹھ کر 2 رکعات نماز ادا کی، 2 رکعات نماز ادا کرنی اس نے۔ کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس آدمی نے 2 رکعات ادا کر لیں تو اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر یہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، جب سورج نکل آیا تو اس وقت اس نے کھڑے ہو کر 2 رکعات نماز ادا کرنی، صرف 2 رکعات، زیادہ کی بات نہیں ہے۔ 2 رکعات پڑھی تو اس آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ حدیث جو مختلف تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ صحیح ترغیب کے اندر بھی آئی ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صلی الصبح فی جماعت، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر ثم جلس یسبح للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت یہ 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے۔ کان لہ کاجر حاج و عمرۃ، اس کے لیے حج اور عمرہ کرنے والے آدمی کی طرح ثواب ہوتا ہے۔ تامۃ حجتہ و عمرتہ، جس آدمی کا حج اور عمرہ مکمل ہو، یعنی اس آدمی نے مکمل ارکان ادا کیے ہوں، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، ویسا اس نے حج اور عمرہ کیا ہو۔ یعنی ایک طرف ایک آدمی وہ آدمی ہے جس نے حج اور عمرہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا مکمل، ایک وہ آدمی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر جب سورج نکل آیا تو 15-20 منٹ کے بعد اس نے 2 رکعات نماز ادا کر لی۔ تو اس آدمی کو
جتنا اس حج عمرہ کرنے والے کو بیت اللہ میں جا کر اتنا خرچہ کر کے جس کو اتنا ثواب مل رہا ہے، اتنا ہی اجر اس آدمی کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جاتا ہے، جا کر یہ نماز پڑھتا ہے جو جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے ویسے کرتا ہے، تو ایسا کرنے سے اس آدمی کو بھی حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے جتنا اجر اس کو وہاں پہ جا کر ملا، اتنا ہی اجر انشاءاللہ اس کو گھر میں بیٹھ کر مل سکتا ہے۔ تو جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے ان کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے اور بہت ہی سنہری لمحات ہوتے ہیں کہ اور لمحات کے اندر یہ آدمی روزانہ کے بنیاد پر حج کر سکتا ہے۔ جی ہاں، روزانہ حج کر سکتا ہے یہ آدمی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی بیت اللہ کا سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس وسائل موجود ہوں، اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو کہ وہ حج کر سکے، تو اس کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو جس آدمی کے اوپر مالی استطاعت کے ساتھ حج فرض ہو چکا ہو، اس کا فریضہ یہاں پہ ادا نہیں ہوگا، اس کا فریضہ جو ہے وہ بیت اللہ میں جا کر ہی ادا ہوگا، لیکن یہاں پہ رہ کر وہ اضافی حجوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، یہاں پہ رہ کر اضافی وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ اور جو لوگ سفر کی طاقت نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی سنہری موقع ہے، بہت ہی سنہری لمحات ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اوپر عمل کرنا اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، میرا کام تھا بتلا دینا، آپ کا کام ہے اس کے اوپر اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی وہاں پہ لے جائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اللہ تعالی وسائل مہیا کر دے کہ جن مسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالی کے گھر کے اندر حاضری دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔